السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے پاکستانی ادب، اس کا کوڈ ہے 426۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس بک کے حوالے سے گیسٹ پیپر مہیا کیے جائیں گے، اور یہ سوالات وہ سوالات ہیں جو کہ پاس پیپر میں بار بار رپیٹ ہوئے ہیں، اور اگر آپ ان سوالات کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا 80% پیپر جو ہے وہ سالو ہو جائے گا۔ اس میں شارٹ کوسچنز کی تعداد بھی بہت مختصر رکھی گئی ہے اور لانگ کوسچن کی تعداد بھی بہت مختصر رکھی گئی ہے تاکہ آپ آسانی سے اس پیپر کو تیار کر سکیں۔ یہ گیس پیپر بی اے کے بچوں کے لیے ہے، اور اس گیس پیپر کے حوالے سے بہت سارے بچوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اس بک کے ہمیں گیس پیپر مہیا کیے جائیں، تو بچوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے میں نے یہ گیس پیپر تیار کیے ہیں تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو جائے اور پیپر میں اچھے مارکس گین کر سکیں۔ آپ کو شارٹ کوسچنز بھی بتائے جائیں گے اور لانگ کوسچن بھی بتائے جائیں گے، تو آپ نے اپنے پاس رجسٹر رکھ لینا ہے اور ایک عدد پین رکھ لینا ہے، اور آپ نے یہ سوالات لکھتے جانا ہے۔ آپ اپنی بکس کے اوپر نشانات بھی لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے پاس شارٹ کوسچنز، مختصر سوالات۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے، بلوچی میں قرآن مجید کا ترجمہ کس نے کیا؟ دوسرا ہے، ملا فاضل کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ تیسرا ہے، خواجہ فرید کس زبان کے شاعر ہیں؟ چوتھا ہے، بلے شاہ کے مرشد کا نام کیا تھا؟ اس کوسچنز کو آپ نے نمبرنگ کے حساب سے دیکھنا ہے کہ اس کے نمبر کتنے اس حساب سے آپ نے لکھنا ہے، زیادہ نہیں لکھنا کیونکہ یہ شارٹ کوسچنز ہیں، تو اس میں تقریباً 3 سے 4 لائنیں 4 سے 5 لائنیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ 3 سے 4 لائنیں آپ لکھ لیں گے نا جو کریکٹ ہے، تو آپ کو اس کے نمبر مل جائیں گے۔ اس کے بعد بلوچی کا پہلا ناولٹ کس نے لکھا؟ سندھی زبان کی تشکیل کا دور کتنی صدیوں تک پھیلا ہوا ہے؟ ساتواں، مسعود توکلی پر کس کا کام قابل ذکر ہے؟ پنجاب کو پرانے زمانے میں کیا کہا جاتا تھا؟ نوواں ہے، بلوچی رسالہ عمان کس نے جاری کیا؟ 10واں ہے، پنجابی کے پہلے شاعر کا نام کیا ہے؟ 11واں ہے، ایوب صابری کے پہلے مجموعے کا نام لکھیں۔ 12واں ہے، حافظ برخوردار کی وجہ شہرت کیا ہے؟ 13واں ہے، بلوچوں کی تاریخ کا سب سے اہم ماخذ کون سا ہے؟ 14واں ہے، عوامی سندھی شاعری سے کیا مراد ہے؟ 15واں ہے، کشمیری زبان میں مسدس حالی کا ترجمہ بیان کریں۔ 16واں ہے، در چین کس کا مجموعہ کلام ہے؟ 17واں ہے، جون سال بگٹی کب فوت ہوا؟ 18واں ہے، چار بیتا کی نمایاں خصوصیات لکھیں۔ 19واں ہے، بابا فرید کی مناجات کس زبان میں ہے؟ 20واں ہے، شاہ حسین کس مغل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوئے؟ 21واں ہے، ہیر رانجھا کے قصے کو سب سے پہلے کس پنجابی شاعر نے نظم کیا؟ 22واں ہے، بلوچی ڈرامے کی ابتدا کب ہوئی؟ اور سندھی زبان کی تشکیل کا دور کتنی صدیوں پر محیط ہے؟ یہ 23 سوالات ہیں شارٹ کوسچنز۔ اس میں آپ نے صرف اور صرف ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہے، زیادہ لمبا نہیں لکھنا، زیادہ لمبا لکھیں گے تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، اور جو لانگ کوسچنز ہیں ان کے لیے جو شیٹس ہیں وہ کم پڑ جائیں گی، اس وجہ سے آپ نے جو پوچھا گیا صرف وہی لکھنا ہے، زیادہ لمبی ڈیٹیل نہیں دینی، کیونکہ یونیورسٹی نے جو شیٹس ہیں وہ اس حساب سے مختص کیے ہیں کہ تقریباً 4 سائڈز ہیں، جو 4 صفحے ہیں وہ لانگ کوسچنز کے لیے، اور باقی جو شارٹ کوسچنز ہیں اس حساب سے آپ نے لکھنے ہیں نمبرنگ کے حساب سے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تفصیلی سوالات لانگ کوسچنز۔ اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے، خوشحال خان خٹک کے حالات زندگی اور کلام کی شاعرانہ خصوصیات قلم بند کریں۔ خوشحال خان خٹک کے حالات زندگی، حالات یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی پیدائش لکھنی ہے، اس کے بعد اس کی اگر آپ نے پیپر کو اچھا کرنا ہے نا، آپ نے اپنے جواب اچھا لکھنا ہے، تو آپ نے نا گوگل سے اس کے فادر کا نام، اس کی مدر کا نام، اس طرح کر کے نا اگر گوگل پر موجود ہوا تو آپ نے اس کو لکھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے،
اور اس نے جو اپنی زندگی میں جو بھی کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ، اور اس کے کلام جو سب سے زیادہ مشہور کلام کون سا ہے وہ چیز، اور اس کی جو شاعری تھی وہ کس بیس پر تھی۔ ان کے کچھ لوگوں کی ہوتی ہے جیسے آزادی سے پہلے، کچھ لوگوں کی تھی آزادی سے متعلق تھی، جیسے علامہ اقبال کی تھی مسلمانوں کو بیدار کیا اس طرح کی۔ اور جو ہمارے صوفیزم شاعری، ان کے صوفیانہ شاعری جو کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی بک میں موجود ہے، جیسے کہ میاں محمد بخش اور بابا فرید وغیرہ۔ ان کی شاعری جو تھی وہ ان کے اسلام کے بارے میں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آخرت کی تلقین کی جاتی ہے اس شاعری میں۔ تو آپ نے اس حساب سے دیکھنا ہے کہ ان کی شاعری میں کس چیز کو سراہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، پنجابی ڈرامے اور ناول کے ارتقائی سفر کا احوال قلم بند کریں۔ پنجابی ڈرامے کا آغاز کب ہوا؟ سب سے پہلا ڈرامہ کس نے لکھا، اور یہ آئیڈیا کس کے ذہن میں تھا؟ یہ سارا کچھ آپ نے اس کے جواب میں لکھنا ہے، اور جواب اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ پوائنٹ دیے جائیں تاکہ آپ کا جواب جو ہے وہ خوبصورت ہو سکے۔ اس کے بعد ڈرامے کے ساتھ ساتھ ناول بھی اسی طرح ہی ہوگا کہ ناول کی ابتدا کب ہوئی، ناول کس طرح کا ہوتا ہے، ناول میں کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں لکھنی ہے۔ یعنی کہ ناول میں کوئی بھی اگر آپ ناول لکھتے ہیں تو اس میں کردار ہوں گے، اس میں ایک ان کی فلم کے طور پر بتایا گیا ہوگا کہ ناول میں ایک کریکٹر ہوتے ہیں، پلاٹ نگاری ہوتی ہے، منظر نگاری ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ناول میں لازمی پائی جاتی ہیں، یہ ناول کے لازمی عنصر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 3، بلوچی لوک گیت اور ان کی اقسام پر روشنی ڈالیں۔ بلوچی لوک گیت کون کون سے ہیں اور ان کی اقسام کتنی ہیں؟ آپ نے اس کو 20 نمبر کا بنا کے لکھنا ہے، 4 صفحات کے اوپر یہ ان کے پورا ہونا چاہیے، یہ 3 صفحات کے اوپر، اور 6 سائڈ یا 5 سائڈز اس کی مکمل ہونی چاہیے، 20 نمبر کا پھر یہ بنے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، کلہوڑا دور میں سندھی ادب کے ارتقاء کا جائزہ لیں۔ کلہوڑا دور میں سندھی ادب کا ارتقاء کب ہوا، یعنی کہ اس کی ابتدا کب ہوئی، اور اس میں کن کن چیزوں کو سراہا گیا ہے، آپ نے ان چیزوں کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 ہے، قدیم پشتو کی نظم کی تاریخ کے حوالے سے تفصیلاً لکھیں۔ پشتو میں کس کریکٹر نے سب سے پہلے اپنی لکھت کو شائع کیا تھا، اور اس کی تاریخ کے حوالے سے آپ نے لکھنا ہے کہ یہ اس کی ابتدا کب ہوئی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 6 ہے، سندھی افسانے کی ارتقائی سفر کا احوال لکھیں۔ سندھی افسانہ، ڈرامہ اور ناول، ان 3 چیزوں کو اس میں خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی آپ نے افسانے میں بھی تقریباً جو ہے وہ پرانی چیزوں کے اوپر زیادہ طور پر افسانے لکھے جاتے ہیں، اس میں بھی کریکٹرز ہوتے ہیں، پلاٹ ہوتا ہے، کردار نگاری ہوتی ہے، اور منظر نگاری ہوتی ہے، اور اس حوالے سے افسانے لکھے جاتے ہیں۔ تو آپ نے لکھنا ہے کہ سندھی میں سب سے پہلے افسانہ کس نے لکھا تھا، اور وہ افسانہ کس طرح کا تھا، اور سندھی افسانے نے کون کون سی منازل طے کی ہیں اب تک۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 7 ہے، بابا فرید وارث شاہ کی شاعری کے حوالے سے ایک مفصل نوٹ لکھیں۔ بابا فرید اور سید وارث علی شاہ کی شاعری کے حوالے سے ایک مفصل نوٹ لکھنا ہے۔ آپ نے ان کی سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے بابا فرید، اگر یہ سوال آ جاتا ہے تو بابا فرید کی حالات زندگی لکھنی ہے، ان کی پیدائش، ان کے وہ کس جگہ پر پیدا ہوئے تھے، کون سے گاؤں میں، کون سے شہر میں پیدا ہوئے تھے، یا اس کے علاوہ، اور اس کے بعد ان کی وفات ہے، اس کے بعد ان کی شاعری ہے، شاعری کی کن خصوصیات کی حامل تھی، اس پہ ایک پورا آپ نے پوائنٹ دینا ہے، اور اس کے بعد ان کے حالات زندگی کے اوپر لکھنا ہے، اور ان کی شاعری کے حوالے سے لکھنا ہے کہ یہ کس طرح کی شاعری کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح سید وارث علی شاہ کی بھی آپ نے اسی طرح لکھنی ہے کہ جنڈیالہ میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام، اور ان کے استاد محترم کا نام کیا ہے، یہ سارا کچھ آپ نے لکھنا ہے، اور انہوں نے کون کون سی لکھتی لکھی ہیں ان کے پنجابی میں،
इन्होंने हीर वारिस शाह इनकी जो ज़्यादा मशहूर है वो इनकी लिखत है। उसके बाद है 8वां शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई के हाथ ज़िंदगी और शायराना खसूसियात बयान करे। इसी तरह इनकी भी जिस तरह बाबा फरीद की है, वारिस शाह की है, इस तरह शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई की भी हाथ ज़िंदगी और शायराना खसूसियात लिखनी है आपने। उसके बाद है सवाल नंबर 9 है तहरीक रोशनिया से वाबस्ता शोरा की शायराना खसूसियात पर रोशनी डालें। इसमें जो सराहा गया है, जो ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो ये चीज़ पूछी जा रही है तहरीक रोशनिया से वाबस्ता जो शोरा है इनकी शायराना खसूसियात आपने लिखनी है। उसके बाद है सवाल नंबर 10 है कादिर बख्श बेदल के हालात ज़िंदगी और शायराना खसूसियात पर मुफस्सल नोट तहरीर करें। इस बुक में जो जितने भी 5 पेपर मैंने चेक किए उस सब में हालात ज़िंदगी आ रहा है, अफसाना, नावल और ड्रामा, ये 3 चीज़ें जो आ रही हैं लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर, बस ये ज़्यादातर यही आ रही हैं। और उसके अलावा सिंधी पश्तो को उसमें इनकी ज़ुबानों का इर्तिका कब हुआ और इन्होंने कितनी मनाज़िल तय की हैं, इनकी राह में कौन कौन सी रुकावटें हायल हुई हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 11 पश्तो लोकगीत और इनकी किसाम लिखें। 12वां है बलोची ज़ुबान कहाँ बोली जाती है, ये किस से करीब तर है, नीज़ इसकी चीदा चीदा इंसानी खसूसियात बयान करें। बलोची ज़ुबान कहाँ बोली जाती है और ये किस ज़ुबान के करीब तर है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आता है पंजाबी अफसाने के आगाज़ और इर्तिका पर जामा नोट लिखें। वही चीज़ जो मैंने पहले आपको बता दी है कि इसमें अफसाने, नावल और ड्रामे को ज़्यादातर सराहा गया है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। पंजाबी अफसाने के आगाज़ और इर्तिका, इसके अफसाने का आगाज़ कब हुआ था, किसने सबसे पहला अफसाना लिखा था और ये अफसाना किस किस्म का था। अगर ये आपकी बुक में मौजूद नहीं भी होते ना तो आपने सवाल को बेहतरीन बनाने के लिए आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं और वहाँ से आपने सर्च कर लेना है और अपना जवाब लिख देना, उसको याद करके ना तो अपने जवाब लिख लेना है। बस एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, उसके बाद अपने पेपर में उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप खुशहाल खान खट्टक या इसके अलावा अगर आप बाबा फरीद, वारिस शाह या शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई या जितने भी हमारे शायर हैं तो इनकी अगर आप हालात ज़िंदगी लिखेंगे या इनके शायरी के मतलब लिखेंगे तो आपने तकरीबन 2-3 हर पॉइंट में तकरीबन आपने ये कोशिश करनी है कि इनका एक शेर लाजमी ऐड करें ताकि आपका जो जवाब है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और आपने जो शेर लिखना है वो मार्कर से लिखना है, यानी कि पेन से आपने यहाँ तक तकरीबन लिख लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो शेर स्टार्ट करना है, एक लाइन छोड़ के 2 लाइनों के ऊपर शेर आए, तकरीबन ज़्यादा लंबे शेर नहीं लिखने, सिर्फ जो 2 लाइनों के ऊपर होते हैं वो शेर आपने लिखने हैं, दरमियान शुरू करके यहाँ तक जो आ जाए, तो इससे आपका जो जवाब है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो आपने पॉइंट देने हैं वो मार्कर के साथ देने हैं। तो बस ये चंद एक चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो थे वो परेशान थे कि ये मुश्किल बुक है, इसमें हमें समझ नहीं आता, ये पाकिस्तान में जो ज़ुबानें बोली जाती हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो आपने बस ये सवालात कर लेने थे यार, तो आपका पेपर जो है वो 80% जो है वो सॉल्व हो जाएगा। होप सो कोई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई सवाल तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा।